بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ سب کو جی، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کو اس رمضان کی برکتوں آمین۔ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اور جو غلطیاں ہو گئیں ان سے معاف فرمائے۔ ہم لوگ جو کر رہے تھے کام وہ یہ تھا کہ 7 یونیک پوٹینشیل جو ہیں، یونیکلی ہیومن پوٹینشیل جو ہیں، ان پہ بات کر رہے تھے فار دا لاسٹ فیو ویکس، اور 2 اس میں سے رہتے ہیں ابھی۔ میں آج کے اس سیشن کو اپنے ابھی انفیکٹ جب میں یہاں پہ آیا، بیکاز آج ہم نے بات کرنی تھی ول پاور کی، اور میں اسی کا رات کو بیٹھ کے تو سلائیڈز بنا رہا تھا کہ ول پاور پہ مجھے کیا پریزنٹ کرنا ہے، اینڈ دین ابھی جب میں ادھر آ کے یہ سیٹ اپ کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ نہیں، آئی تھنک ٹوڈے وی شوڈ ٹاک اباؤٹ رمضان فاسٹنگ. And for just 2 points that I want to convey to you, just 2 points that I would like to share، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ بہت غور کیجیے گا رمضان کے حوالے سے۔ میں اس کی شریعت، اس کی فقہ کے بارے میں بہت زیادہ ابھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے بچے کو عام طور پہ معلوم ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ ہم بچپن سے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے بچوں کو شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم کریں، اگرچہ ایک مشکل عبادت ہے اور بہت زیادہ مشکل ہے، تاہم یہ ایک ہے، اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، بیکاز اٹ میکس یو فیل لائک این ایڈلٹ، اٹ گیوز یو دی فیلنگ دیٹ یو آر بیہیونگ لائک اے گرون اپ۔ میں اس کے 2 ایسپیکٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی، اونلی 2 ایسپیکٹس۔ ایک یہ کہ اس کی اصل اسپرٹ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ رمضان ہی کیوں؟ یعنی ہو تو یہ سکتا تھا کہ ہم جس دن چاہے روزہ رکھ لیں، اگر اس کی اسپرٹ ہی پوری کرنی ہے تو وائی جسٹ دس منتھ؟ تو ان 2 ایسپیکٹس کو، اور یہ دونوں ایسپیکٹس کا تعلق جو ہے وہ اصل میں اس کی اسپرٹ سے ہے، یعنی واٹ شوڈ بی دا اسپرٹ وین یو فاسٹ، واٹ شوڈ بی دا اسپرٹ وین آئی فاسٹ۔ اور یقین جانیے آپ کہ بہت سارے رمضان ایسے گزر گئے کہ جس میں یہ ریکگنیشن نہیں ہوئی، اور اس دفعہ جو دعا تھی اللہ تعالیٰ سے وہ یہ تھی کہ یہ کبھی دل سے غیر حاضر نہ ہونے پائے کہ اصل میں یہ بات کر رہے ہیں ہم، یہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، یعنی تربیت ہے ہماری، اور تربیت کس چیز کی ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ تربیت ہے خدا کی حضوری میں جینے کی، تربیت ہے گاڈ کانشسنس کی، تربیت ہے خدا خوفی کی، کہ جس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، جس وقت آپ کے سامنے پانی بھی پڑا ہے، اور وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دی ہوئی ہیں، آپ جب چاہے پی سکتے ہیں، جب چاہے ان سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے بھی کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا ہے، اور کچھ چند گھنٹوں کے لیے، آج کل کے تو بہت ہی تھوڑے سے رہ گئے وہ گھنٹے، لیکن چند گھنٹوں کے لیے ان سے روک دیا گیا ہے، اور اس بات کو کہتے ہوئے روک دیا گیا ہے، یہ اس لیے تربیت دی جا رہی ہے کہ تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم گاڈ کانشیس بنو۔ دیکھیے جس وقت آپ کو دن میں، if you're fasting today or if you're not fasting today then you'll be fasting tomorrow hopefully انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت میں رکھے، تو آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ there will be many times in the day کہ جس وقت آپ کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، کوشش کریں کہ اس کو آپ نے ٹریگر بنانا ہے، میک اٹ اے کانشیس ٹریگر کہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ میں اس وقت اس چیز سے پرہیز اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز سے روکا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے میں اس وقت اس سے رک جانا چاہتا ہوں۔ اگر دل میں برائی کا خیال لانا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا تو میں اس کو بھی لانے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے دل کو آباد رکھوں گا اچھی یاد سے، خدا کی یاد سے، بھلے کاموں سے، اچھے کاموں کی پلاننگ سے۔ یہ جو گاڈ کانشسنس ہے، یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اگر اس میسر آ جائے، اس کو مل جائے، تو ساری زندگی جو ہے وہ خدا کے راستے میں گزارنی آسان ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی دیٹ وی وڈ لائک ٹو، میں اس میں ریکمینڈ کرتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، موسٹ پرابلی اسی سیشن میں کی تھی یا کہیں اور کی تھی، کہ کوشش کیجئے کہ اس کے ٹریگرز کے لیے کچھ آرٹیفیشل ارینجمنٹس بھی کر لیں۔ یعنی نماز تو ویسے ہی ٹریگر ہے اس کا، آپ کو بھوک پیاس لگے گی یہ ویسے ہی ٹریگر ہے اس کا،
کہ یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اس کو چھوڑا ہے، اور میں اس جس طرح سے میں نے ان جائز چیزوں کو چھوڑا ہے، اس طرح سے میں بدرجہ اتم، یعنی اس سے بہت آگے بڑھ کر ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ برائی کا خیال ہے، کسی کی بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں غیبت ہے، یہ ساری چیزیں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، نوئنگ دیٹ آئی ایم لیونگ ان دا پریزنس آف گاڈ۔ یہ دیکھیے، جس وقت آپ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو وہ جو چیز ہے کہ جو آپ کو روک رہی ہے کھانے پینے سے، باقی ان چیزوں میں ملوث ہونے سے جن سے کہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا ہے، تو وہ چیز صرف ایک ہو، اور وہ یہ ہو کہ میں خدا کی حضوری میں ہوں، خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اینڈ اف آئی بریک دس فاسٹ، تو میں نے اصل میں خدا کے ساتھ باندھا ہوا جو عہد ہے، صبح جو کیا جس وقت میں نے اپنا روزہ رکھا، تو جو عہد توڑ رہا ہوں، اسی طرح سے وہ عہد جو میں نے شریعت کو، خدا کی دی ہوئے قانون کو ماننے سے کر لیا ہے، میں نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ اس کے لیے ٹریگرز کریٹ کر لیں۔ اگر یہ نماز اور یہ بھوک پیاس کے ٹریگرز جو ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھائے جا سکتے ہیں، تو میک پٹ این الارم فار ایوری 2 hours، اور پھر دیکھیے کہ کیا میں نے پچھلے 2 گھنٹوں میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ناپسند ہو، اور پھر میں کیوں اس میں ملوث ہوا اور میں کس طرح سے اس سے بچ سکتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں آپ نے اس سے فوکس کرنی شروع کر دیں، اینڈ دین ٹرائی ٹو ڈو موسٹ آف دا تھنگس بیکاز یو وانٹ ٹو پلیز گاڈ۔ یہ آپ نے کانشیسلی اس کا خیال لے کے آنا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ 30 دن ہم اس کانشیسنس کو بڑھانے میں لگا دیں ٹوٹلی، تو you will see that you will be a different person after these 30 days, but it has to be a consistent effort۔ نمبر 2 یہ کہ قرآن مجید نے یہ بھی واضح کر دی ہے، اور یہ بھی اس کی اسپرٹ سے ریلیٹڈ ہے چیز، کہ تم نے رمضان ہی کے روزے کیوں رکھنے ہیں، یعنی وائی ناٹ اینی ادر رینڈم ڈے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، تو اس طرح سے ہر آدمی اپنی اپنی پیدا ہونے کے دن پہ روزہ رکھ لے، وہ بھی 50 کے قریب بن جائیں گے، 52 سال میں، تو کیوں یہ 30 دن مقرر کر دیے گئے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد اس کی سیلیبریشن کے طور پر، اس مہینے کو سیلیبریشن کے طور پر، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، یعنی یہ سیلیبریشن اس چیز کی شکر گزاری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہدایت جو ہے اس سے نوازا ہے، ہم کو یہ ہدایت ملی ہے، اور یہ سیلیبریشن صرف وہ آدمی کر سکتا ہے، یعنی انفارچونیٹلی، کہ جو جانتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، یعنی اس کو جاننے کی کوشش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے تعلق پیدا ہو۔ اس کتاب سے اگر آپ دن میں 15 منٹ دیتے تھے عام دنوں میں، تو اس کو ڈبل کر لیجئے، اگر آپ 5 منٹ دیتے تھے اس کتاب کو، تو اس کو 10 منٹ کر لیجئے۔ یہ یعنی اس مہینے کا یوں سمجھ لیجئے کہ اصل اسپرٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز، کہ میں نے اپنی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے اپنے تعلق کو بہتر کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ I want to become a better human being, not just from the perspective of being God conscious, but in my inquiry, in my curiosity, what does God want from me؟ یہ ہمیں اس کتاب سے پتہ چلا۔ بہت ساری چیزیں انسان اپنی عقل اور اپنی ضمیر کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو نہ صرف یہ کہ آپ کی اسپرٹ کو بہتر کریں گی، اسپرٹ سے میری مراد ہے کہ وہ جو اصل روح ہوتی ہے چیزوں کے عمل کرنے میں، وہ نہ کہ انسانی اسپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں، آپ کی اسپرٹ کو بہتر کریں گی کہ معاملات کرنے میں، بلکہ یہ بھی کریں گی کہ وہ آپ کو شکر گزار بنائیں گی، کہ یعنی جب مجھے معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ معلوم نہیں ہے تو وہ ہم ایک سپرفیشل شکر کر رہے ہیں، یعنی یہ اندر کی ریکگنیشن اور ریئلائزیشن ہے۔ اس وجہ سے یہ 2 چیزیں جو ہیں اس سال میں، اس مہینے، سال کے اس مہینے میں، آپ ایک کامن بنا لیجئے اپنی زندگی کی، کہ میں نے صبح اٹھ کے یا جس وقت بھی آپ نے جو روٹین ہے اس میں قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور یہ ٹریگرز رکھنے ہیں اپنی زندگی کے، سو دیٹ آئی ایم کنٹینیوسلی ریمائنڈیڈ دیٹ آئی ایم لیونگ ان دا پریزنس آف گاڈ۔ میں آج کے دن کے لیے یہی سمجھتا ہوں کہ پیغام کافی ہے جی، اور انشاءاللہ ہم اگر ضرورت پڑے گی تو ایک پروگرام اور بھی اس پہ کر لیں گے، یہ تو ابھی مہینہ چلنا ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ آئی تھنک دس شوڈ بی انف۔
کیپ ریمائنڈنگ یو، یہ ہم نے اس چیز کو اپنے ذہنوں میں زندہ رکھنا ہے، بیکاز وی آر آل forgetful پیپل، اور ہماری یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ریمائنڈ کریں، اور آپ بھی ہمیں ریمائنڈ کرتے رہیں کہ اگر کبھی یہ غلطی ہو جائے ہم سے، کسی چیز میں آپ یہ محسوس کریں۔ تو آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے سے ہم واپس اپنا جو آن گوئنگ پروگرام ہے اس کو واپس کنٹینیو کر لیں گے۔